السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہوگی کولوش عثمان پہ، لیکن اس سے پہلے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے۔ ترکی میں ایک بھیانک زلزلہ آیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک درجے کا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک آفت ہے ترکی، یعنی کہ ہمارا ہمسایہ ملک اس وقت شدید قسم کے نقصانات کے اندر گھرا ہوا ہے، اور یعنی کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان پر آسانیاں پیدا کرے، اور جتنے بھی افراد ملبے تلے دبے ہیں اور وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور باقی جو لوگ زخمی ہیں ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے بھی، جانی اور مالی نقصان ہوا اس کے لیے بھی ہم ترکی کے ساتھ ہیں اور ترکی سے تعزیت کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کولش عثمان کی آنے والی قسط، یعنی کہ قسط نمبر 116۔ فریق تو جال میں آ ہی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسمہان سلطانہ کا غرور بھی خاک میں مل گیا ہے، اور عثمان بے کی ساری انٹیلیجنس کے مطابق جو عثمان بے کا انٹیلیجنس نظام تھا، انٹیلیجنس نظام کے ذریعے جتنی بھی معلومات آئی، ہر کوئی معلومات سچ ثابت ہوئی، اور والدہ سلطان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جاندار اور کراسی بئی کے قبیلوں، یعنی کہ ان کی امارات اور ان کے جو علاقے تھے، جتنے بھی قلعے وغیرہ علاقے، جتنی بھی سرزمینیں تھیں، ساری اب نائمان کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے محاصرے میں ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ عثمان بئی نائمان کو کیسے قائل کریں گے، اور عثمان بئی اپنی سیاست کے ذریعے کیسے اگلی قسط میں نائمان کو جنگ سے پیچھے ہٹائیں گے؟ لیکن نائمان ایک ہوشیار اور چلاک کمانڈر ہے، یعنی کہ ساماگار آیا، جیبے آیا، ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ آیا، اور دونوں ہی ایک دو قسطوں میں مارے گئے۔ لیکن نائمان ایک ذہین اور چلاک ہے، جس طرح کہ نویان تھا۔ نویان کو بھی پتا تھا کہ ارطغرل جیسے چلاک اور سیاست کے اندر دلچسپ بندے اور ذہانت سے بھرپور ایک افراد، یعنی کہ ارطغرل کو کیسے شکست دینی ہے، یعنی کہ نائمان نے بھی اب عثمان غازی کا دماغ اور ذہانت کو پڑھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے اب اگلی قسط میں عثمان بئی اور نائمان کی طرف سے گولہ باری ہوگی۔ اس گولہ باری کی ابتدا نائمان کے قبیلے میں داخلے کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ نائمان نے عثمان بئی کے دماغ کو پڑھا ہوا ہے، اسی لیے اس نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ تمہارا کمانڈر کہاں ہے؟ تو جب والدہ سلطانہ نے کہا کہ میں ہوں، تو اس نے کہا کہ چپ رہو عورت، میں عثمان کی بات کر رہا۔ یہاں سے نائمان کا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے عثمان بئی کا دماغ پڑھ چکا ہے، اور عثمان بئی کی تعریفیں وغیرہ ادھر ادھر سے سن چکا ہے۔ عثمان بئی کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہی مضبوط اور بہت ہی وسیع ہے، لہٰذا عثمان بئی کو ایک ایک پل، یعنی کہ ایک ایک لمحے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اسی لیے وہ نائمان کے بارے میں بھی ہر ایک چیز جانتا ہوگا۔ اور نائمان اور عثمان بئی جب آمنے سامنے آئیں گے، یعنی کہ خیمے میں، تو عثمان بئی اور نائمان کی طرف سے گولہ باری ہوگی، یعنی کہ الفاظوں کی گولہ باری۔ اور جہاں تک بات ہے فریق کی، تو فریق اگلی قسط میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو والدہ سلطانہ اسما کو راضی نہ کر سکی، تو پھر بنگی خاتون ہی اسما کو راضی کریں گی، یعنی کہ اس کی بہن کا کہہ کے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کئی قبیلے میں بھگدڑ مچ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ قبیلے میں کوئی تو غدار ہے۔ پھر غدار کی جو ہوگی، غدار کی تلاش شروع کر جائے گی، اور اگر تو سراغ لگا لیا گیا تو پھر اسما کام سے گئی۔ اب واپس آتے ہیں فریق کی طرف۔ تو فریق اب جال میں تو پھنس گئی ہے، لیکن بالا خاتون نے اسے پچھلی قسط میں یہ تو بتا دیا ہے کہ جال کے اندر جال کیسے پھنسایا جاتا ہے، لیکن اب فریق پچھتا رہی ہوگی کہ مجھے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ویسے بنگی خاتون نے بھی سازش رچائی اور خط کے نیچے ہی لکھ دیا کہ کئی خواتین نے تمہارے لیے راستے میں جال بھی بچھایا ہے، لیکن بالا خاتون ہوشیار نکلی، انہوں نے بنگی خاتون کے جال میں نہ آنے کے لیے فریق کے جال کے اندر ہی جال بچھا کے فریق کو پھانس لیا، اور اس کو قبیلے لے گی، اور وہاں جا کے اس کا وہ حشر کیا، یعنی کہ اس کو آپ ٹریلر میں دیکھیں کہ پانی کے اندر اس کا چہرہ ڈبو ڈبو کے اس سے زہر کا دریا اگلوایا جا رہا ہے۔ اگر تو یہ زہر فریق نے تیار کیا ہے، یعنی کہ جو ارحان کو دیا گیا ہے،
تو پھر تو اس کا تریاق فری شاید ہی دے دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بایندر جا کے والدہ سلطانہ کو بتا دے اور والدہ سلطانہ وہیں فوراً حکم جاری کر دیں کہ اسما کو کہو کہ یا تو وہ فریق کو مروا دے یا پھر فرار کروا دے، یعنی کہ مارتا کو یا تو مار دے یا پھر اس کو فرار کروا دے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کو فرار کروا دیا جائے گا، لیکن یہ ایک ناممکن عمل ہے کیونکہ اس سے غدار کا صاف صاف پتہ چل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کائی قبیلے کی۔ کائی قبیلے میں اس وقت اورہان ویل چیئر پر ہے، یعنی کہ اب وہ اپاہج ہو گیا ہے، اور پچھلے قسط میں نہایت ہی شاندار مناظر تھے جب شیخ ادیب علی نے عثمان صاحب کی عثمان بے کی رہنمائی فرمائی، نہایت ہی غمگین کر دینے والے مناظر تھے، تو اسی لیے ہمیں یہ مناظر دیکھنے چاہیے۔ اگر آپ کولڈش عثمان اور سیزن 4 اور ساتھ ہی ساتھ بار بروسلار الپرسلان اور السنجاق یعنی کہ محمد بزدیک کا نیا ڈرامہ جس کا نام شکاری ہے، اس کی بھی 3 اقساط آ چکی ہیں۔ اگر آپ یہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اور حقیقی اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مکی ٹی وی کو انسٹال کر لیجئے، اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ایپ کو انسٹال کیجئے اور اس میں اپنی پسندیدہ ترکش سیریز کو دیکھیں۔ اب جب کہ نائمان آ ٹکرا ہے تو اب ایک بہت ہی شاندار جنگ ہونے والی ہے۔ ہم نے اپنے فیس بک پیج یعنی کہ اس پیج پر جس پیج پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی پیج پر ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی یعنی کہ جنگ کے بارے میں، کہ اگر کولڈش عثمان میں ایک جنگ دکھانی بھی ہے تو اس کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار ہے، یعنی کہ اس کے سامان یعنی کہ اس کی تیاری، اس کا سیٹ تیار کرنا اور باقی ماہر سے ماہر جنگجو لانا، یعنی کہ ایک پوری کاسٹ کو تیار کرنا جنگ کے لیے نہایت ہی مشکل کام ہے، جس کے لیے بھی 1 مہینے کا وقت چاہیے، یعنی کہ اس کی شوٹنگ اور اس کو فلمانے میں۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ کولڈش عثمان میں جنگ نہ ہی دکھائی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ابھی تک آپ نے چینل ابھی ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں دوسرے ٹریلر کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔